بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر کھا کر بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ کیا یہ سزا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر بھی تمہیں سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کا سفر بھی آسان ہو جاتا ہے، موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ آخر تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی، تمہیں کون سا گناہ دوزخ میں لے کر آیا، تو جہنمی لوگ چیخ کر کہیں گے، رو کر کہیں گے کہ افسوس، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم لوگ اللہ کے حضور جھکا نہیں کرتے تھے، ہماری مسجدیں ویران رہیں، مسجدیں ہمیں بلاتی رہیں، ہم نے پرواہ نہ کی، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کرتی رہیں، الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر رہے، مگر ہم غفلت میں پڑے رہے۔ جوانوں، کیا تم جانتے ہو بے نمازی انسان پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسان ہیں؟ بے نمازی انسان پر بھی رحمت کی نظر، بے نمازی انسان پر بھی 4 بہت بڑے احسان۔ وہ جو اللہ کے حضور جھکتا نہیں ہے، وہ جو اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے 4 بہت بڑے احسان۔ آخر وہ کون سے احسان ہیں؟ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک دن لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے، اللہ رسول کا پیغام سنا رہے تھے۔ دوران خطاب، دوران واعظ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالیٰ کے بے نمازی انسان پر بھی 4 بہت بڑے احسان ہیں۔ لوگوں نے کہا، حضرت، گنہگار پر بھی 4 بہت بڑے احسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے پر بھی 4 بہت بڑے احسان کون کون سے ہیں؟ تو حضور داتا علی حجویری نے فرمایا، پہلا احسان، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی روٹی بند نہیں کرتا۔ نہ تو بے نمازی کی روٹی بند کرتا ہے، نہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی روٹی بند کرتا ہے، نہ تو بے نمازی کا رزق بند ہوتا ہے، نہ تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا رزق بند ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے گنہگار بندے، میں کتنا تیرا اچھا رب ہوں، میں کتنا تیرا بہترین رب ہوں کہ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میں رب کے پاس آتے ہیں نا، جو فرشتے شام کو تیری خطائیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہوں۔ بتا میں کتنا اچھا رب ہوں تیرا۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی انسان کی روٹی بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے، دنیا کا دستور ہے جس کا کھانا اس کا گانا، جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، دنیا والوں کا دستور ہے جس کا کھاتے ہیں اس کی فرما برداری کی جاتی ہے۔ اگر غلام مالک کی نافرمانی کرے، غلام مالک کے احکامات کی پیروی نہ کرے، غلام غلطیوں پر غلطیاں کرتا جائے، خطاؤں پر خطائیں کرتا جائے، تو آقا مالک کو ڈیوٹی سے باہر نکال دیتا ہے، دفع ہو جا، کام سے نکال دیتا ہے، دفع ہو جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس تیرے جیسے لاکھوں، میرے لیے تیرے جیسے کروڑوں، تو دفع ہو جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو میری نافرمانی کرتا ہے، تو میری فرما برداری نہیں کرتا، تو میرے گلے کرتا ہے، تو میرے شکوے کرتا ہے، تو احسان فراموش ہے۔ اگر اولاد نافرمانی کرے تو ماں باپ اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، دفع ہو جاؤ، ہم نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے، کمزور سے کندھے پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے کما کے محنت مزدوری کر کے ہم نے تمہاری ہر ایک چھوٹی موٹی خواہش پوری کی۔ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہمیں بجائے سکون دینے کے، ہمیں بجائے قرار دینے کے، بجائے ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کے، الٹا احسان فراموشی کر رہے ہو،
الٹا ہماری نافرمانی کر رہے ہو۔ ماں باپ دھکے دے کر اولاد کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، مگر اللہ پاک نے آج تک تمہارے لیے تمہاری روزی روٹی بند نہیں کی۔ میرا اللہ مسلمان کو بھی کھلا کے سلاتا ہے، میرا اللہ ہندو کو بھی کھلا کے سلاتا ہے، میرا اللہ کافر کو بھی کھلا کے سلاتا ہے، میرا اللہ دین کے ساتھ محبت کرنے والے کو بھی کھلا کے سلاتا ہے، اور دین کے غدار کو، دین کے دشمن کو بھی کھلا کے سلاتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب کی کریمی ہے۔ اے بندے، جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ خدا تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا پہلا احسان، اللہ تعالیٰ بے نمازی کی روٹی بند نہیں کرتا۔ دوسرا احسان، اللہ تعالیٰ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ تیری روشنی بے نمازی کے گھر نہیں جانی چاہیے، تیری کرنیں بے نمازی کے گھر نہیں جانی چاہیے۔ وہ جو میرا نافرمان ہے، وہ جو خطاؤں پر خطائیں کرتا چلا جا رہا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ جو زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، وہ میرا نافرمان ہے، وہ میری نعمتوں کی بے قدری کرنے والا ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ اے سورج، تو میرا بنایا گیا ہے اور میرے حکم پر چلنا تیرے لیے ضروری ہے، تو میرے حکم کا تابع دار ہے۔ اب میں رب تجھے کہہ رہا ہوں کہ فلاں میرے نافرمان کے گھر تیری کرنیں نہیں جانی چاہیے، فلاں نمازی کے گھر تیری کرنیں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی سورج کو نہیں کہا کہ بے نمازی کے گھر تیری روشنی نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نمازی کے گھر، مومن متقی پرہیزگار کے گھر رحمت کی بارش برس رہی ہو اور آپ کے گھر میں رحمت کی بارش نہ برس رہی ہو؟ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ بھی بے نمازی انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج بھی اس کا گھر سورج کی روشنی سے چمک رہا ہے۔ اب تیسرا احسان، بہت بڑا احسان، آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان آپ لوگوں نے سنے ہوگی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ واقعات آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں شخص بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلا گیا، یا وہ شخص، ایسا شخص، ایسے عمل کرنے والا شخص قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، یہ قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہ تو سنا ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا، یا قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے گنہگار کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھیج دے گا، دوزخ میں ڈال دے گا، بغیر حساب و کتاب کے، ہرگز نہیں۔ دوزخ ہی کے لیے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ میزان عمل پر، ترازو پر اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اس کی نیکیاں بھی تولی جائیں گی، اس کے گناہ بھی تولے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا کیا گیا اس کا عمل جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تیرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ چوتھا احسان، بہت بڑا احسان بے نمازی کے اوپر، گنہگار کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صاحب اولاد کیا ہے۔ اگر نمازی انسان کے 5 بچے ہیں تو 5 بچے تیرے بھی ہیں۔ اگر نمازی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے نمازی انسان کو بھی بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے، اسے کبھی مایوس نہیں کیا۔ یہ خود نا امید ہو گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے، میرے اللہ نے اس کی مدد فرمائی، اسے صاحب اولاد کیا، اس کی خالی جھولی کو بھرا، اس کی سوکھی جھولی کو ہری کر دیا۔ لوگ اسے تانے دیتے تھے، لوگ اسے اس کی بے اولادی کا تانا دیتے تھے، اسے اس کی نامردی کا تانا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، اسے صاحب اولاد کیا، جبکہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے حضور اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، یہ وہ شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یہ وہ شخص ہے جس کو اچھی طرح سے کلمے بھی نہیں آتی، نماز کا طور طریقہ بھی نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شاہ جی ہمیں نماز نہیں آتی اس لیے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا اس لیے ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔
کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی شکوے بیان کرتے ہیں، کیا کریں جی، بچپن میں پڑھ نہ سکے، بچپن میں والدین نے دین کی تعلیم نہ دی، قرآن کی تعلیم نہ دی، اس لیے ہمیں انگریزی تو آتی ہے، انگلش تو آتی ہے، دنیا کی ہر ایک چیز پوچھنی ہے پوچھ لو، ہمارے پاس علم ہے، ہم تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے ہم لوگ مسجد میں نہیں جاتے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر نماز کا طریقہ نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ مسجد میں چلے جائیں، وضو کرنے کا طریقہ تو آتا ہوگا نا، وضو کرنے کے بعد آپ مسجد میں چلے جائیں، امام صاحب کی پیچھے والی صف میں کھڑے ہو جائیں، آگے امام صاحب، پیچھے والی جو پہلی صف ہے اس میں کھڑے ہو جائیں، بس جس طرح امام صاحب کرتے جائیں ویسے ہی کرتے جانا۔ امام صاحب قیام میں کھڑے ہوں، آپ بھی قیام میں کھڑے ہو جائیں، امام صاحب رکوع میں جائیں، آپ بھی رکوع میں چلے جائیں، امام صاحب سجدے میں جائیں، آپ بھی سجدے میں چلے جائیں، جیسے جیسے امام کرتا جائے ویسے ویسے کرتے جانا۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر قبول امام کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ رد تمہاری بھی نہیں کرے گا، اگر نماز قبول امام کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ رد تمہاری بھی نہیں کرے گا، پھر تمہارے بھی ٹوٹے پھٹے سجدے اللہ تعالیٰ امام صاحب کے پیچھے قبول کر لے گا۔ تو جوانو، یہ مختصر سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، یہ اتنی سی زندگی ہے، اس اتنی سی زندگی میں نماز پڑھ کے اللہ کے حضور اپنی قیمتی پیشانی جھکا کے اللہ کو راضی کر لو۔ وہ رب جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل دیا ہے، اللہ اکبر۔ اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو ہم لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں کہ یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ آنکھ تو رہی دور کی بات، اس آنکھ کے اوپر یہ جو پلکیں ہیں نا، اگر پلکوں کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ قبلہ، یہ زبان، یہ کان، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مزے کی بات نہ بتاؤں، اللہ نے ہمیں مفت میں دے دیا، کبھی اس کا بل تک نہیں مانگا، کبھی اس کی قیمت نہیں مانگی، پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس رب العالمین کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا، اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کر لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت، جب دین ایک ہے، جب نبی ایک ہے، جب خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، نماز ایک ہے، قرآن ایک ہے، ایمان ایک ہے، ہر رکعت میں رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، تو پھر سجدے دو کیوں ہیں؟ نماز کی ہر ایک رکعت میں جب قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، پھر سجدے دو کیوں ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے بندہ خدا، آ میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے بتاتا ہوں کہ سجدے دو کیوں ہیں۔ حضرت علی نے اس بندے کو اپنے سامنے بٹھایا تو فرمایا، جب انسان قیام کے بعد، رکوع کے بعد پہلا سجدہ کرتا ہے، پہلا سجدہ کرنے کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے نا، زمین پر، خاک پر، مٹی پر اپنی پیشانی بچھاتا ہے، تو قرآن پکار کے کہتا ہے، منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اور جب انسان دوسری مرتبہ سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے زمین پر اپنی پیشانی رکھتا ہے، سر رکھتا ہے، تو قرآن کی آیت آگے کی طرف بڑھتی ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، تم اسی مٹی میں چلے جاؤ گے، اسی مٹی میں واپس چلے جاؤ گے۔ اب پہلا سجدہ انسان نے کیا، قرآن نے کہا تم اسی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انسان نے دوسرا سجدہ کیا، قرآن نے کہا اسی مٹی میں واپس چلے جاؤ گے۔ مطلب پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا قیام ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ اب ایک طرف ولادت ہے، دوسری طرف موت ہے، درمیان کا جو مختصر سا قیام ہے نا، مختصر سا جو قیام ہے، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے تک جانے کا جو سفر ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، پتہ نہیں کس موڑ دے مک جائے، کس پل میں سانس نکل جائے۔ اس سانس نے نکلنا ضروری ہے، مرنا ضرور ہے،
قبر کے اندر ضرور جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ رسول کو منہ ضرور دکھلانا ہے۔ بس اتنا کوشش کر لیجئے گا کہ موت کے بعد یہ کالا منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے، اللہ رسول کو یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئے، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک عبادت گزار بزرگ تھا، عبادت گزار شخص تھا، اس کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ ایک رات تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اتنا رویا، پورا دن گڑ گڑا کے روتا رہا، پورا دن گڑ گڑا کے خشیت الہی میں روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اللہ میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی ہے، تہجد کی نماز جاتی رہی ہے، میں سویا ہوا تھا، میں غفلت میں تھا، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ کچھ دن بعد یہ شخص سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اسے نیند آئی، تھکا ہوا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اب تہجد کا وقت گزرتا جا رہا تھا، گزرنے کے بالکل قریب ہی تھا کہ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اسے جھنجھوڑ کر کہا، اٹھ میاں تہجد کی نماز ادا کر لے، تہجد کی نماز پڑھ لے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ بزرگ کی آنکھ کھلی، فوراً ہی بستر سے اٹھا، چارپائی سے نیچے اترا، وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد کہنے لگا، بھائی تو میرا خیر خواہ ہے، تیرا میں مشکور ہوں، تیرا میں شکر گزار ہوں، اگر میری نماز تہجد قضا ہو جاتی، وقت چلا جاتا تو پھر میں پورا دن روتا رہتا، خشیت الہی میں گڑ گڑا کے روتا رہتا، اللہ سے معافی مانگتا رہتا۔ میاں تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، تو میرا بڑا ہی خیر خواہ ہے، اس لیے کہ تو نے میری تہجد کی نماز قضا نہیں کروائی، تو نے مجھے جلدی سے جگا دیا، اور جانے والے جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا، اور میرے اوپر احسان کرنے والے میں تیرا مشکور ہوں، او مجھ پر احسان کرنے والے جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جا۔ تو اس نے کہا، میرا نام شیطان ہے۔ شیطان بزرگ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، حیرت میں پڑ گیا، حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر کہنے لگا، اوہ میں نے سنا ہے شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، جب تو میرا ہے ہی دشمن پھر تو میرا خیر خواہ کیسے بنا؟ تو نے مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھایا؟ اللہ کے حضور جھکنے کے لیے کیوں اٹھایا؟ تیرا کام تو تھا نماز قضا کروانا، نماز کا چھڑوا دینا، مگر تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں اٹھایا ہے؟ تو میرا خیر خواہ کیسے بن گیا؟ شیطان نے کہا، بزرگ خیر خواہ تو میں آج بھی تیرا نہیں ہوں، میں آج بھی تیرا دشمن۔ اس نے کہا، جب تو میرا ہے بھی دشمن پھر تو نے مجھے عبادت کے لیے کیوں اٹھایا؟ تو شیطان نے کہا، وہ اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ تیری نماز تہجد قضا ہوئی تھی، پہلی مرتبہ نماز تہجد چھوٹی تھی، تو اتنا رویا تھا، خشیت الہی میں اتنا گڑ گڑا کر رویا تھا کہ تیری خشیت اللہ کو اتنی پسند آئی، تیرا رونا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری خشیت کے صدقے، تیرے رونے کے صدقے تیرے پورے خاندان والوں کی بخشش کر دی، تیری بھی بخشش کر دی، تیرے پورے خاندان والوں کی بھی بخشش کر دی۔ اب کی بار میں نے تجھے اس لیے جگایا ہے کہ تو جلدی سے اٹھ کے وہی تہجد ہی پڑھ لے، مجھے تیری تہجد ہی قبول ہے۔ اب کی بار تجھے اس لیے اٹھایا ہے کہ اگر آج بھی تیری تہجد کی نماز قضا ہو جاتے پھر تو اٹھ کر اتنا روتا، میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج کی تیری خشیت بھی اللہ کو پسند آ گئی، کہیں اللہ تعالیٰ تیرے رونے کے صدقے تیری پوری بستی والوں کی بھی بخشش نہ کر دے، تیری خشیت کے صدقے، تیرے رونے کے صدقے اگر تیری نماز قضا ہو جاتی تو پھر تو پورا دن گڑ گڑا کر روتا رہتا، اللہ سے معافی مانگتا رہتا۔ اگر تو روتا اللہ تعالیٰ کو تیرا رونا پسند آ جاتا، کہیں تیرے آنسوں کی وجہ سے، تیرے آنسوں کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے گاؤں والوں کو بھی نہ بخش دیتا۔ تو تہجد ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اس قدر لاڈلی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر ایک بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔